نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القاہر، غلبے والا، تسلط والا، زور والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل القاہر والقہار، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز و جل کے ایک قاہر ہے اور ایک قہار ہے. قاہر فاعل کے وزن پر اور قہار فعال کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ غلبے والا. قال اللہ تعالی وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر، وہ قاہر ہے اپنے بندوں پر، تسلط والا ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَدِيرُ. وقال اللہ تعالی قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اللہ تعالی کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو اکیلا قہار ہے. یعنی ایک آیت میں اس کی صفت قاہر بیان ہوئی ہے اور دوسری آیت میں قہار بیان ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی هو القاہر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل مخلوق ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه واستسلمت واستكانت بين يديه وخضعت لقہرہ وحکمہ وسلطانہ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر زور والا ہے، تسلط والا ہے. الذی، وہ جو، خضعت لہ الرقاب، جھکی ہوئی ہیں اس کے لیے گردنیں. خضعت کا لفظ خضوع سے، خضوع کا مطلب دب جانا، دبی ہوئی ہیں اس کے آگے گردنیں، یعنی بندوں کے سر جھکے ہوئے، مطلب یہ. وذلت لہ الجبابرہ، اور بڑے بڑے جابر جو ہیں، جابر کی جمع جبابر، بڑے بڑے جابر جو ہیں وہ اس کے آگے ذلیل ہیں. وعنت لہ الوجوہ، اور جھکے ہوئے ہیں اس کے لیے چہرے. وقہر کل مخلوق، اور وہ ساری مخلوق پر زور رکھتا ہے. بسم فاعل اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ساری مخلوق پر غلبہ ہے. ودانت، اور جھکی ہوئی ہے دانیہ سے، لہو اس کے لیے، الخلائق مخلوقات، ساری مخلوق اس کے آگے کمزور ہے، جھکی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے. یہ سارے لفظ ایک دوسرے سے ہم معنی ہی ہیں. وتواضعت، اور تواضع کر رہے، ہمبل ہیں، لعظمت جلالہ، اس کے جلال کی عظمت کے سامنے، وکبریائہ، اور اس کی بڑائی کے. واستسلمت، اور سپرد کر دیا یا سرنڈر کر دیا. واستکانت، اور دب گئے، بین یدیہ، اس کے سامنے، یعنی سارے کے سارے اس کے جو بندے ہیں یا جو مخلوقات ہیں. وخضعت لقہرہ وحکمہ وسلطانہ، اور جھک گئے اس کے قہر کے آگے اور اس کے حکم کے آگے اور اس کی بادشاہت کے آگے. یعنی جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے جابر ہیں، بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ سارے اس کے آگے جھکے ہوئے. کس طرح جھک جاتے ہیں؟ کسی کو بیماری پکڑ لیتی ہے، کسی کو بڑھاپا پکڑ لیتا ہے، کسی کو موت آ جاتی ہے، کسی پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی جو زور والا ہے اس کا زور کچھ بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں. حقیقت میں سارے ہی دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ذلیل ہیں، جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. واللہ جل جلالہ هو القاہر فوق عبادہ، اور اللہ جل جلالہ وہی قاہر ہے اپنے بندوں پر. یصرف ملکہ علی اختیارہ، اپنے ملک میں اپنے اختیار سے تصرف کرتا ہے. تصرف یعنی جیسے چاہتا ہے معاملہ کرتا ہے، یعنی معاملہ کرنے کے معنوں میں تصرف یا استعمال کرنے کے معنوں. ملکہ یعنی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہے، علی اختیارہ، اپنے اختیار کے مطابق. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي عِلْمِهِ، اور وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، عَلَى مَا، اس پر جو، ما تقدم جو گزر چکا، فی علمہ
اس کے علم میں سے. یعنی تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا سابق علم، یعنی جو پہلے سے ہی اس کو پتا ہے. تو اس نے اپنے اس علم کی بنا پر ہر چیز کی تدبیر کی، سب کی جو تقدیریں وغیرہ لکھی اس کی طرف اشارہ ہے. وَيُصَرِّفُ الْأَحْوَالَ عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَشِيئَتِهِ، اور اس نے تصرف کیا سب حالات میں جو گزر چکا اس کی مشیت میں سے، یعنی اس کے جو کونی احکامات ہیں یا اس کی جو مشیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اس کے مطابق اس نے تمام دنیا کے جو حالات ہیں ان میں جیسا چاہا جس چیز کو بنا دیا. تصرف کیا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ ایک بیج سے پودا بنا دیتا ہے تو یہ تصرف ہوتا ہے، یعنی پھیر دینا، ایک چیز سے دوسری چیز بنا لینا. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، پھر وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، یعنی کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، یا شمال جنوب کی طرف ہوائیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چلتی رہتی. تو یہ تصرف کرنا ہوتا ہے، یعنی جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، یہ مراد ہے. قہر جمیع الخلائق علی ما اراد فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا بمشیئته فليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه بل هم مدبرون مقهورون بامره. قہر جمیع الخلائق، اس نے تسلط قائم کیا ساری مخلوق پر، علی ما ارادہ، جیسے اس نے ارادہ کیا، یعنی ساری مخلوق پر اس کا تسلط قائم ہے جیسے وہ چاہے، جیسے چاہے معاملہ کرے. فلا يتصرف منهم متصرف، تو نہیں استعمال کر سکتا ان میں سے کوئی استعمال کرنے والا، یعنی زور اللہ کا ہی چلتا ہے. اگر اللہ تعالی مشرقی ہوا چلانا چاہے تو کوئی مغربی نہیں چلا سکتا، کسی اور کا بس نہیں چلتا. ولا يتحرك متحرك، اور نہ حرکت کر سکتا کوئی حرکت کرنے والا. یعنی مثلاً پہاڑ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو زلزلے کے ساتھ ہل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور کہے پہاڑ یہاں سے ہٹ جا، میں نے جانا ہے یہاں سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ولا يسكن ساكن، اور نہیں سکون پاتا کوئی سکون پانے والا، الا بمشیئته، مگر اس کی مشیت کے ساتھ. فليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، تو ملوک کے لیے اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی، یعنی جو بادشاہ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں الخروج عن ملکہ و سلطانہ، کہ وہ اس کی بادشاہت یا اس کے حکم سے باہر نکلے. بل ہم مدبرون مقہورون، بلکہ وہ سارے کے سارے مدبر ہیں، یعنی تدبیر کیے گئے ہیں، مقہورون مغلوب ہیں، بامرہ، اسی کے حکم پہ، یعنی سارے ہی اس کے حکم کے تابع ہیں، یہ مراد ہے. حکم صرف اس کا چلتا ہے. اب اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو جتنی بھی چیزیں، دن رات کا آنا جانا ہے، موسموں کا بدلنا ہے، سردی گرمی کا ہونا ہے، مختلف پھلوں کے اندر ذائقے کا کم و بیش ہونا، یا فصلوں کا زیادہ اگنا یا کم اگنا، سب اس کے حکم کے تحت ہے. جو کچھ کائنات میں تصرف ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری دراصل اس کے حکم سے ہوتی ہے. مثلاً پتے سوکھ جاتے ہیں، ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، تو کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا. وہ گر جاتے ہیں، گرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں، وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہے. مقہور کا مطلب مغلوب. سکون نہیں پاتا مگر اس کی مشیت سے. ہاں، ویسے دل کو یہ چیز لگتی ہے کہ یعنی کوئی چیز سکون پا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. بالکل. ہمارے ملک میں اس بات جو ہوگا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کے بالکل حالات نہیں بدلیں گے، پھر وہ ہماری، لیکن بدلوں کے وہ جو کردار ہوگا اس کے مطابق اللہ سبحانہ بالکل. وَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْقَاهِرُ لِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ مَقْهُورٌ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِعِبَادَتِهِ دُونَ سِوَاهُ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. وَإِذَا كَانَ، اور جب کہ ہے، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی، هو القاہر، وہی غالب، لغیرہ اپنے سوا پر، وغیرہ اور اس کے سوا سب، مقہور مغلوب ہیں، کان هو المستحق لعبادتی، تو وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی جس کا غلبہ ہے وہی الہ ہو سکتا ہے.
دون سواہ اپنے علاوہ دوسروں سے. اور پھر فرمایا ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو ایک ہی زبردست ہے. یعنی پھر رب کون ہو، کس کا رب ہونا زیادہ درست بات ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ سے؟ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ سب طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے. جی استاذہ، یہی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مقہور ہیں اور اللہ ہی کے غلام ہیں. بالکل، یعنی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہیں، فرعون کی جیسے مثال قرآن مجید میں آتی ہے، یا اور اسی طرح جو اپنے وقت کے بڑے بڑے جابر تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا جبکہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں تھے. جیسے فرعون ہے تو اس کو کس وقت تباہ کیا گیا؟ جب وہ پوری آرمیز کے ساتھ تھا، یعنی وہ اکیلا نہیں تھا، اس وقت پوری قوم کو نکال کے لے آیا تھا اپنے ساتھ، اور کتنا بے بس ہوا. قارون کس وقت ختم ہوا؟ جب وہ اپنے سارے مال و متاع کی نمائش کر رہا تھا، اپنی زیب و زینت کے ساتھ وہ نکلا تھا، تو اس سمیت وہ غرق ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے. نمرود کو آپ دیکھیں کہ کس چیز سے، ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اگرچہ وقتی طور پر لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے. استاذہ یہ جو بالکل لاسٹ لائن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے عبادت کا، تو میں ایک چھوٹی سی چیز سوچ رہی تھی کہ جیسے کنٹری میں ہوتا ہے کہ اگر the پارٹی الیکشن جیتی ہے تو وہی اپنی گورنمنٹ فارم کرتی ہے، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بھی اس کا ہوتا ہے، اور اگر آپ لا فالو نہ کریں تو یو آر سپوز ٹو لیو دا کنٹری. تو ہم پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کا ہی غلبہ ہے ہم سب کے اوپر، تو پھر ہم کیوں اس کی عبادت نہ کریں اور کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں؟ بالکل، یعنی کہ پھر حق کیا رہ جاتا ہے نا، ہمارا تو پھر حق ہی نہیں ہے اگر ہم اس کے لا کو نہیں مانتے تو پھر یہاں سروائیو کرے. یہ تو اس کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ اس کے باوجود ہمیں نکال نہیں رہا یہاں سے. انسانوں کی کوئی حکومت ہو تو ذرا سا قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ نکال دے باہر. ہاں ہاں بولی. میں نے کہا اپنی سرکش طبیعتوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو ہے نا بہت اچھی صفت ہے. بالکل کہ جو ہے خدا کو ہی مانا جائے اور اپنی سرکش طبیعت کو کنٹرول. بالکل، یعنی انسان کو سرکشی زیب نہیں دیتی. صحیح کہا. آگے چلتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَهَّارُ الَّذِي قَهَرَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا فِي الْعَالَمِ الْعَلَوِيِّ وَفِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ وَالَّذِي قَهَرَ وَغَلَبَ عِبَادَهُ أَجْمَعِينَ وَقَهَرَ الْخَلَائِقَ جَمِيعًا عَلَى مَا أَرَادَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَهَّارُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا قہار ہے، الذی جس نے قہر المخلوقات كلها ساری مخلوقات کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے. فی العالم العلوی، اوپر کی دنیا میں بھی یعنی آسمانوں پر بھی، وفی العالم السفلی، اور نچلی دنیا میں بھی یعنی زمین پر بھی. والذی، اور وہ ذات، قہر جو قاہر ہے، وغلب اور غالب ہے، عبادہ اپنے سارے بندوں پر، اجمعین سب کے سب، وقہر الخلائق جمیعا، اور اس نے ساری مخلوق کو مغلوب کر رکھا ہے، علی ما ارادہ جس طرح اس کا ارادہ ہے، جو بھی وہ چاہے اس کے مطابق. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَهَّارُ الَّذِي قَهَرَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بِالْمَوْتِ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا قہار ہے جس نے ساری مخلوق کو موت کے ساتھ مغلوب کر رکھا ہے. قہر الخلق، مغلوب کیا ہے مخلوق کو، کلہم سب کے سب کو، بالموت موت، یعنی کل من علیہا فان، ہر ایک پر موت آنی ہے تو سارے مغلوب ہو گئے. وقہر الجبابرۃ من عطاۃ الخلق بالعقوبۃ، اور سارے جابروں کو مجبور کر رکھا ہے، من عطاۃ الخلق سرکش مخلوق میں سے، بالعقوبۃ ساتھ سزا کے. عطاۃ جو ہوتا ہے نا، آتن کی جمع ہوتی ہے، متکبر سنگ دل لوگ، یعنی سارے سنگ دل لوگوں کو بھی اس نے مغلوب کر رکھا ہے. وقہر کل جبار بعز سلطانہ، اور اس نے مغلوب کر رکھا ہر جبار کو اس کی حکومت کی عزت کے ساتھ. فدمرہ واہلکہ، پر اس نے اس کو تباہ کیا، اس کو ہلاک کیا.
وَأَخَذَهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور پکڑ لیا اس کو ایک اقتدار والے زبردست بادشاہ کی پکڑ جیسا پکڑنا. كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون، جیسے اس نے کیا قوم نوح، عاد، سمود اور فرعون اور قارون کے ساتھ. وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالامراض والمصائب، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی وہ ہے جس نے تسلط قائم کر رکھا ہے اپنی مخلوق پر ساری کی ساری امراض کے ساتھ اور مصائب کے ساتھ، والنکبات اور مصیبتوں کے ساتھ. نکبت ان سے ہے التی لا یستطیعون ردھا عن انفسہم، جن کو وہ اپنی ذات سے ہٹا نہیں سکتے، پھیر نہیں سکتے. یعنی مخلوق میں سے ہر کوئی کمزور ہے، تھک جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ ساری کمزوریاں ہیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان ان کو پھیر نہیں سکتا اپنے سے. یعنی کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک نہ لگے، یعنی اس سے کوئی اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا. اور جب لگتی ہے تو پھر کھا کے تو بھوک دور کی جاتی ہے، لگ تو چکی نا. یہ نہیں کر سکتا کہ لگے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا بیماری لگے نا. یعنی بیماری کا علاج تو اللہ نے رکھا ہے، لیکن لگنے کا کوئی علاج نہیں رکھا. وہ لگ ہی جاتی ہے، ایک نہیں تو دوسری لگ جاتی. کچھ نہ کچھ انسانی جسم میں ہوتا ہی رہتا ہے، اور پھر کوئی روک نہیں سکتا کہ موت نہ آئے، اور موت کا تو علاج بھی کوئی نہیں. نیند کتنی بڑی مثال، نیند کی بالکل کسی صورت آیت الکرسی میں انسان سوچے کہ خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے نیند اور روح کا کیوں کہا ہے، بالکل ہمارا اختیار نہیں. اختیار ہی نہیں ہے. التی لا یستطیعون ردھا عن انفسہم، جس کو وہ اپنی ذات سے پھیر نہیں سکتے. فلا یستطیع احد ان یخرج عن ملکہ، تو کوئی ایک بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس کے ملک سے باہر نکل جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ولا یخرج عن تدبیرہ، اور نہ اس کی تدبیر سے نکل سکتا ہے باہر، کہیں بھاگ سکتا ہے. ولا یخرج عن تقدیرہ، اور نہ اس کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے. سبحانہ هو الواحد القہار، پاک ہے وہ جو اکیلا ہی زبردست ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. کچھ کہے گا کوئی؟ استاذہ یہ جو قوم نوح، عاد اور سمود کا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا قہر نوح علیہ السلام کے اس میں پانی سے ظاہر ہوا، پھر چنگار سے ظاہر ہوا، پھر ایک ہوا سے ظاہر ہوا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایون نیچرل چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ٹورنیڈو آتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو نیچرل چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ قہر ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، کہ ہم انہی چیزوں کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل. سازا جو ٹرین کا جب یہ واقعہ ہوا ہے، کتنا بے بس کر دیا نظر آ رہا ہے. جیسے کوئی ابھی نہیں ڈھونڈ سکتا، کوئی نہیں ڈھونڈ پایا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کہاں گیا کہاں نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ آسمان پہ یہاں نیچے سے دیکھتے ہیں کوئی جہاز جاتا ہوا دور اوپر، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ جا رہا ہو، اور جب جہاز میں بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنی ہیوج کوئی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے. کہیں فضاؤں میں کوئی چیز گم جائے تو آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ بے بس ہے. اصل میں انسان کی فطرت یا انسان کی طبیعت کے اندر قہر کرنا، غصہ کرنا، زور آزمائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، دوسروں کو دبانا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، کہ جو بڑا بچہ ہے وہ دوسروں کو دبا رہا ہے، اور پھر چھوٹا جو ہے وہ واپس پلٹ کے مار رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. سارا دن بچے کس بات پہ لڑ رہے ہوتے؟ بچوں کی لڑائی کیوں ہو رہی ہوتی؟ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے. ماں نے تو نہیں سکھایا، تو ماں تو ہر وقت صلح کرا رہی ہوتی، وہ غالب آنے کی جو ہے نا کہ میں غالب. اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، اور یعنی وہ چاہتے کہ سب کچھ اس کے پاس ہو، وہ سب پر غالب ہو اور دوسرے مغلوب ہو. لفاظی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے آخری لفظ میں نے بولا ہے تو میں جیت گیا ہوں. ہاں آخری لفظ میں بولوں گا. صحیح. تو یہ لفاظی میں بھی جو ہے نا ایون جو ہے نا وہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جس نے آخری لفظ بولا وہی جیت گیا. بالکل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ساس بہو کا جھگڑا، اس میں بھی اصل تو مسئلہ قہر کا ہی ہے، یا ایک قاہر ہو جاتا ہے یا دوسرا ہو جاتا ہے. کل ہم نے حضرت داؤد کے قصے میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس جیسے آزمائش کی گئی تھی، ایک دو بندے ایک جھگڑتے ہوئے کہ ایک کے پاس 99 دنیا تھی اور ایک کے پاس ایک تھی. اس کا 99 سے بھی پیٹ نہیں بھرا، اس نے کہا یہ ایک بھی دے دو. تو اس کے اس قہر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک القہار ہے،
اور اس کے آگے جھک جاؤ. اگر عمومی طور پر بھی آپ میاں بیوی کا جھگڑا دیکھیں یا دوستوں میں کوئی جھگڑا دیکھیں یا جیسے کوئی محفل لگی ہوتی ہے نا, سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, تو اس میں بعض اوقات ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے پہ جھگڑ پڑتے ہیں. کسی بھی جھگڑے کو اگر آپ اینالائز کریں نا تو یہ ایک پاور اسٹرگل ہوتی ہے. ایک فریق چاہتا ہے وہ کنٹرول کرے, دوسرا چاہتا ہے وہ کرے. جیسے کسی بھی گھر کے اندر جب عورت ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے اور تھوڑی کنٹرولنگ نیچر کی ہوتی ہے تو وہاں عموماً جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. جہاں وہ سبمسو ہوتی ہے تو نسبتاً کم مسائل ہوتے ہیں. تو کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں, کسی بھی جگہ, اپنی زندگی میں مثالیں دیکھ لیں یا لوگوں کی زندگی میں مثالیں دیکھ لیں, لیکن جب انسان یہ سوچ لینا کہ اثر غلبہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل طاقت تو اس کے پاس ہے, میرا تو کچھ نہیں, میں تو آج ختم ہو جاؤں تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے, تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. پھر اللہ کے ان صفات پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے. کمزور کے لیے بھی کتنی زیادہ ایک وہ ہے کہ انکریجمنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے بالکل چیز کے اوپر ہے, وہ ضرور غلبہ رکھ سکتا ہے. تمہیں ایسے نہیں جانے دے گا, وہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وہ ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. پھر ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک قہار ہے, المستحق للعبادۃ وحدہ لا شریک لہ, وہی عبادت کا مستحق اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں. وما سواہ من المخلوقات التي يعبدها الكفار, اور جو اس کے سوا مخلوقات میں سے جن کی کفار عبادت کر رہے ہیں, فإنما هي عاجزة مخلوقة مقہورة, تو وہ جو معبود ہیں وہ سارے عاجز ہیں, مخلوق ہے, مقہور ہیں, یعنی ان کے اوپر تسلط ہے. لا تملک ان ترد الضر عن نفسها, نہیں مالک کہ وہ پھیر سکے کسی نقصان کو اپنی ذات سے. یعنی سارے معبود جو ہیں اگر ان کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے کسی بت کے تو وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا, مٹی پڑ جائے تو وہ بھی ہٹا نہیں سکتا, کوئی دراڑ پڑ جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا, اس کا روغن اتر جائے تو وہ بھی نہیں ہٹا سکتا. فَكَيْفَ تَنْفَعُ غَيْرَهَا, تو وہ اپنے سوا کسی اور کو کیا فائدہ دے گا. اسی طرح جو مردے ہیں قبروں میں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں, ان کے پاس کیا ہے. فَكَيْفَ تَقْهَرُ غَيْرَهَا وَهِيَ مَقْهُورَةٌ, اور کسی اور پر وہ کیسے قہر کر سکتا ہے جبکہ وہ خود ہی مقہور ہے. فَكَيْفَ تُعْبَدُ وَهَذِهِ حَالُهَا, اور اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کا اپنا حال یہ ہے. جو خود مقہور ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا, یعنی مقہور معبود نہیں ہو سکتا, معبود کے لیے قاہر ہونا ضروری. واللہ عز وجل خلق المخلوقات وجعل فوق كل مخلوق مخلوقا آخر يقهره, یہ بھی اللہ کا بڑا زبردست نظام ہے. ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر اعلى منه حتى ينتهي القهر لله الواحد القهار الذي قهر جميع الخلائق وله الخلق والامر والتصريف والتدبير. اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار. واللہ عز وجل, اور اللہ عز وجل نے خلق المخلوقات, پیدا کیا مخلوقات کو, وجعل, اور بنایا, فوق كل مخلوق, ہر مخلوق پر, مخلوق آخر, ایک اور مخلوق کو, یقہرہ, جو اس پر غالب ہے. ثم جعل فوق ذلك القاہر قاہر اعلی منہ, پھر اس قاہر پر اس سے اعلی ایک اور قاہر بنا دیا. حتی ينتهي القہر للہ الواحد القہار, یہاں تک کہ جا رکتا ہے قہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہی قہار, یعنی اس کے اوپر کوئی نہیں. الذي قہر جمیع الخلائق, جس نے ساری مخلوق کو مغلوب کر رکھا ہے. وله الخلق والامر, اور اسی کی ہے مخلوق, تخلیق, اور اسی کا ہے حکم. والتصریف والتدبیر, اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز کو پھیرنا اور تدبیر کرنا. اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار, اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہی قہار ہے. جی کچھ کہیں گے؟ جیسے حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا تو انہوں نے ان سے ایسے جا کے پوچھا تھا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو, تم کھاتے کیوں نہیں ہو, بالکل جواب نہیں دیتے, تو کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی تو وہ آگے اپنے آپ کو دفاع بھی نہیں کر سکے, بتا بھی نہیں سکے ہمیں کس نے توڑا. بالکل.
سر جتنے دنیا کے لوگ بہت طاقتور بنتے ہیں اس وقت دنیا کے بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتی، اتنی مجبور اور کمزور مجبور ہے. بالکل. لیکن دنیا کے چھوٹے چھوٹے طاقت کے اوپر وہ کتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھنے لگتے ہیں. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھی آزمائش کے لیے کوئی طاقت دے دیتا ہے، اور وہ آزمائش ہوتی ہے نا جس کے پاس کوئی بھی خاص چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کا امتحان ہے. تو یہی چیز انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں استاد، اور سم ٹائم جیسے ہی ان کو تھوڑی سی پاور میں جیسے ہم سانس تو بگڑ جاتے ہیں. کچھ عورتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں استاد، اور جیسے ہی وہ سانس بنتی ہے وہ ایک دم سے ان کا رویہ انبلیویبل ہو جاتا ہے. بالکل. کہ وہ ذرا سا وہ پاور ملنے سے کتنا ان کے اندر وہ بالکل. تو یہاں پر یہ کہتے کہ ہر قاہر کے اوپر ایک اور قاہر، لیکن اللہ کے اوپر کوئی نہیں. یہ یاد رکھے انسان. اب اس کی مثالیں دیں گے. فَالرِّيَاحُ الْعَاصِفَةُ مِن مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ الْمُدَمِّرَةِ، ہوائیں جو ہیں تیز آندیاں اللہ کی مخلوق میں سے تباہ کن ہے، مدمر ہے. مدمر ہے برباد کرنے والی. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَهَرَهَا بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ تَرُدُّهَا، لیکن اللہ نے ان کو مغلوب کیا ہے گڑے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ جو ان کو پھیر دیتے ہیں. یعنی تیز ہوا چل کے آ رہی ہوتی ہے، آگے پہاڑ آ جاتا ہے تو ہوا کا رخ پھر جاتا ہے. وَتُفَرِّقُهَا، اور ان کو بکھیر دیتی ہے، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یعنی رکاوٹ آ جاتی ہے. سمجھنے کے لیے ایسے ہی جیسے اگر آپ پیڈسٹل فین کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا، ہوا ادھر ادھر چلی جائے گی. تو اسی طرح جب ہوا چلتی ہے زمین پر تو پہاڑ جو ہے اس کو بکھیر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں اس کا رخ. وَتُكْسِرُ حِدَّتَهَا، اور اس کی تیزی کو توڑ دیتے ہیں. وَالْجِبَالُ مِن مَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ، اور پہاڑ اللہ کی عظیم مخلوق میں سے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَهَرَهَا وَسَلَّطَ عَلَيْهَا الْحَدِيدَ يَقْطَعُهَا وَيُكَسِّرُهَا، اللہ نے اس پر لوہے کو مسلط کر دیا جو اسے کاٹ دیتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے. یعنی لوہے کے کٹر جو ہیں وہ پتھروں کو کاٹ دیتے ہیں. والحدید، اور لوہا من مخلوقات اللہ العجیبہ، اللہ کی عجیب مخلوق میں سے ہے. لیکن اللہ قہرہ بالنار تذیبہ، اللہ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا آگ کو جو اسے پگھلا دیتی. والنار عظیمۃ الشان، اور آگ عظیم الشان چیز ہے. لیکن اللہ سلط علیہ الماء یطفئھا، اللہ نے اس پہ پانی مسلط کر دیا جو اسے بجھا دیتا ہے. والمیاہ آیۃ من آیات اللہ الکبریٰ، اور پانی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. ولیکن اللہ سلط علیہ الریاح، لیکن اللہ نے اس پر ہواؤں کو مسلط کر دیا. تصرفھا وتقلبھا، جو پھیر دیتی ہیں اس پانی کا رخ اور ان کو الٹ پلٹ کر دیتی ہیں. واٹر سائیکل، یعنی ہواؤں سے چلا اور پھر ہواؤں پہ جا، سارے ایک دوسرے پہ مسلط ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، غالب. بالکل. اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سارا سسٹم بنا کے اور اس کو خود چلا رہا ہے نا. ایک طرح سے آٹومیشن پہ ہے کہ ایک چیز ابھرنے لگے کہ دوسری اس کا توڑ کر دے گی، دوسری تو دوسرا اس کا کر دے گی. سمجھ میں آیا تو اتنا اچھا لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، ہر چیز کو اس کے لیے اگلا ایک کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے. بالکل. اب جیسے مثال کے طور پہ گھر میں بھی ایک لڑکی ہے، جیسے بہو ہے تو بہو کو ساس کنٹرول کرے، ساس کو اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے، اس کے ہسبینڈ کو اس کا باس کر رہا ہے، اس کے باس کو کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کے باس کو بیماری کر رہی ہے مثلاً. تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کیے ہوئے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو آزاد ہو اس دنیا میں. اس لیے انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے. ہاں، یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا اصل میں. تو جب بندہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیچے گراتا ہے. بحیثیت انسان ہم اس چکر میں آتے جاتے ہیں. شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے نا کہ تم بڑی چیز ہو، اسی سے تو بچنے کی ضرورت ہے. چلیے. والنبات آیۃ من آیات اللہ قہرہ اللہ بالانسان والحیوان یاکلہ ویقطعہ، اور نباتات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے مسلط کیا اس پر انسان کو اور حیوان کو جو اسے کھا جاتا ہے اور اسے کاٹ دیتا ہے، کھیتیوں کو. وقہر الانسان والحیوان بالمرض یقعدہ ویؤلمہ، اور انسان اور حیوان کے اوپر مسلط کیا یا مجبور کیا بیماری کے ساتھ جو اسے بٹھا دیتی ہے اور اسے درد دیتی ہے.
یعنی انسان جانوروں کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے اور انسان کو بیماریاں کنٹرول کر رہی. وقہر سبحانہ جمیع الکائنات الحیۃ بالموت الذی یہلکها، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ کنٹرول کر رکھا ہے جو اس کو ہلاک کر دے گی. ہر چیز ختم ہو کر رہ جائے گی، بڑے بڑے ستارے، سیارے، کچھ بھی نہیں بچے گا. فکل مخلوق لہ قاہر اعلی منہ یقہرہ، تو ہر مخلوق اس کے لیے قاہر ہے جو اس سے اعلیٰ ہے، جو اس کے اوپر مسلط ہے. حتی ینتہی القہر الکامل الشامل للہ الواحد القہار، یہاں تک کہ آ رکتا ہے ایسا قہر جو کامل اور شامل ہے اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، قہار ہے. الذی قہر جمیع الخلائق علی ما ارادہ، جس نے تسلط قائم کیا ساری مخلوقات پر جیسے اس نے چاہا ہے. فسبحان الواحد القہار، تو بہت پاک ہے وہ ایک اکیلا جو زبردست ہے. العزیز الجبار، زبردست ہے جو قہر والا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. جی کوئی کہے گا اسلام آباد میں سے کچھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں ایک چیز پوچھتی کہ جیسے ہر ایک کے اوپر ایک انسان ہوتا ہے نا، کہ ایسے علم کے اعتبار سے بھی انسانوں پہ انسان ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے فلاں فلاں مسئلہ ہے، تو آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ خود ہوتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں مسئلہ ہے. یعنی ہر انسان کے اوپر علم کے اعتبار سے بھی ایک دوسرا انسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو زیادہ حکمت دی ہوتی ہے. جتنی مرضی کسی کے پاس حکمت ہو، لیکن ایٹ ٹائمز ایک چھوٹے سے مسئلے کا حل اس کو نہیں آ رہا ہوتا. کتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ علم اس کے پاس حاضر بھی ہو. وہی بات اس کو پتا ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد یاد بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کو کیسے بھولتا ہے انسان؟ ہم میں سے کون ایسا جو یہ کہے کہ مجھے آج تک کوئی چیز نہیں بھولی؟ ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا کہ 40 سال ہو گئے ہیں میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا. اور جب مجلس سے کھڑے ہوئے تو اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ میرے جوتے لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں. اسی دن اللہ نے دکھا دیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. اور ایک اور تھے، تابعی تھے، بہت بڑے تابعی ہیں. کہنے لگے کہ آج تک مجھ سے کسی بھی نماز کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. اور اسی دن اسی مجلس سے جب اٹھے اور نماز کے لیے نکلے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے طاقتور جو ہیں وہ مجبور مغلوب نظر آتے ہیں، کیونکہ انسان کی کسی بھی چیز کا بھروسہ نہیں، نہ حافظے کا ہے، نہ علم کا ہے، نہ حکمت کا. ہمیشہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ. کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں. اسی طرح جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جس خاص بیماری کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اسی مرض میں فوت ہو جاتا ہے. کینسر کا اسپیشلسٹ خود کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے فلسفی تھے، یہ جس چیز کے ماہر تھے اسی میں ان کی موت آئی. جیسے یہ افلاطون اور ارسطو اور میں پڑھ رہی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. یہ جن خاص بیماریوں کے ماہر تھے، طبیب بھی تھے نا یہ، تو اسی بیماری سے وہ فوت ہوئی. زندگی بھر اوروں کو مشورے دیتے رہے، علاج کرتے رہے، لیکن وہی بیماری خود کو لگی تو کچھ نہ کر سکے. ہمارے یہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو کہتے ہیں سارا وقت میں لوگوں کا یہی علاج کرتا تھا کینسر کا، کہ ایوری ڈے ہمارے پاس کینسر پیشنٹس آتے ہیں اور ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے. اور کہتے ہیں جب میری اپنی وائف کو تھا تو مجھے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. اور کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں جب یہ ہو جاتا ہے آپ اتنے مجبور ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. کتنا عرصہ وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے، اس چیز سے ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کیسے کہ مجھے کیسے نہیں پتا چلا. بالکل یہی مجبور ہونا ہے. یعنی جو انسان کہتا ہے نا مجبور ہو جاتا ہے، لاچار، تو یہ مقہور جو ہے نا یہ لاچاری والی بات ہے. اصل قوت کسی اور کی ہے. میری کزن شی از اے گائنیکالوجسٹ، سب شی از اے ماہر گائنیکالوجسٹ ہے. سب اس کے پاس آتے ہیں کہ جن کو نہیں اولاد ہوتی تو شی ٹریز دم، الحمدللہ اللہ کی مرضی سے ہو جاتا ہے. وہ خود کو اولاد نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ سب نشانی ہے نا اللہ کی.
کہ اللہ دینے والا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور طاقت سب اسی کی ہے. اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہی ہے. یعنی اللہ کے نام پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھے اور اپنا مقام سمجھ کے پھر بندگی کرے دل لگا کر کہ مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے جو پیدا کیا تو یہی مجھے راس آئے گا، اسی میں میرا فائدہ ہے. پھر اللہ نے موت کا وقت بھی نہیں مقرر کیا، ورنہ اگر بتا دیتا تو شاید ہر کوئی مرنے سے پہلے کہتا اس سال تو میں نے خوب محنت کر کے عبادت کرنی ہے، لیکن موت کا وقت بھی مقرر نہیں ہے تاکہ سارا پتہ ہی نہ چلے. کیا آج اسلام آباد میں سردی ہے بہت؟ سن رہے ہیں سب غور سے. اچھا غور سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. استاذہ یہ اس پورے چیپٹر کی جو میں نے اپنے لیے لیسن نکالا وہ یہ ہے کہ ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پاور ہو یا ہمارے انڈر کوئی ہو سب آرڈینیٹ، اور پھر ہم اس کو اتنا بری طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیٹ اٹ بی آر سرونٹس ایون. گھر پہ اگر ہم اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی دیکھیں کہ کس قسم کا ہوتا ہے یا ہم کیا کہہ جاتے ہیں ان سے، تو اپوزٹ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جتنے ہمارے پاور ہوتی ہے، جتنے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی ہم سے سوال ہوگا اس چیز کا. جی، اور پھر یہ ہے کہ ہماری طاقت اپنے سب آرڈینیٹس پہ کچھ نہیں، جو طاقت اللہ کی ہم پر ہے تو وہ پکڑنے پہ آئے تو کہاں بھاگیں گے. جی بولی. اسی طرح وہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، کوئی لڑکی جیسے کہہ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تو پیرنٹس کے انڈر ہیں تو ہم بہت مجبور ہیں، بہت مظلوم ہیں، بس ذرا شادی ہو جائے نا تو اس کے بعد ہم بہت آزاد ہوں گے. صحیح. اس کے بعد ایک ساس ہوتی ہے جو امی سے زیادہ بڑا، جو امی کنٹرولنگ ہوتی ہے. ہمیشہ ایک جو آپ کے اوپر پہرا ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم پہ کچھ پہرے ہمیشہ رہتے ہیں. اچھا اگر ساس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے ہسبینڈ کی ایک ایسی لائبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی ایک پریشر ہوتا ہے. جب اگر وہ نہ ہو تو بچے آپ کے ایک پریشر میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہسبینڈ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، پھر آپ جس کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے وہ اس بڑا قہر ہو جاتا ہے. تو زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کیا جائے. مطلقاً آزاد نہیں ہے انسان، ہو ہی نہیں سکتے نا کسی بھی طرح سے. اور جیسے ایک بتا رہی تھی خاتون کہنے لگی کہ جب میری پریگنینسی تھی تو پہلی پریگنینسی تھی، ایک تو عادت نہیں تھی، تو اتنا مشکل لگتا تھا، کیا لگتا تھا کہ کتنی مصیبت ہے، یہ کیا اندر ہے، کسی طرح یہ وبال جو ہے وہ میرے سر سے اتر جائے کہ نہ رات کو سویا جاتا ہے نہ لیٹا جاتا ہے. اچھا جب وہ ڈلیوری ہو گئی تو لگا یہ تو فتنہ اور بڑا ہو گیا کیونکہ یہ تو باہر آ گیا، کیونکہ ابھی تک تو بند تھا، دبا ہوا تھا، تو خیر تھی. اب تو رات کو آپ سو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو ہلتا جلتا بھی ہے، اور اس کی آوازیں جو ہے کافی کمرے تک گونج رہی ہوتی ہے کہ ساتھ والا بھی نہیں سو سکتا. ابھی تک تو صرف ہم نہیں سو سکتے تھے. تو کہنی ہے کہ جب وہ فتنہ باہر آ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑا آپ کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہی بچہ جو ہے وہ مزید بڑا ہوتا ہے اور اس کی اور حرکتیں ہوتی ہیں یا آپ کی اور زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے تو لگتا ہے یہ تو اور بڑے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب مسائل جو ہیں تو کوئی بھی انسان کسی اور بھی اپنے آپ کو سوچے تو وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو اس لیے بندگی کا جو مقام ہے نا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور اسے قبول کر لینا چاہیے اور اس پر صبر کر کے زندگی کے اندر جو بھی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ انہی پابندیوں میں رہ کے میں کیا کیا کر سکتا ہوں تاکہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. چلیے آگے چلتے ہیں. الوہاب، عطا کرنے والا، بخشنے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الوہاب. قال اللہ تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وقال اللہ تعالی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. ومن اسمائہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے عز وجل کے الوہاب. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس جسے چاہے عطا کرے، ما یشاء، جو چاہے، من ملک و سلطان و نبوت، بادشاہت میں سے، سلطانی میں سے اور نبوت میں سے، المتفضل بالعطایا والنعم، خوب عطا کرنے والا بخششوں کا اور نعمتوں کا،
الذی یجود بالعطاء، وہ جو سخاوت کرتا ہے عطیے کے ساتھ، ولا ينقص ما فی خزائنہ، اور نہیں کمی ہوتی جو اس کے خزانوں میں ہے بخشش کی وجہ سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی عطیہ جات اور بخششیں لوگوں پر کرتا ہے. کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو نبوت دیتا ہے، کسی کو اور نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دے کر بھی اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَهَّابُ كَثِيرُ الْمَوَاهِبِ وَالْعَطَايَا يُعْطِي الْعِبَادَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ عَلَيْهِ وَلَا طَلَبٍ لِلثَّوَابِ مِنْ أَحَدٍ يُصِيبُ بِعَطَايَاهُ وَمَوَاهِبَهُ مَوَاقِعَهَا وَيُقْسِمُهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَهَّابُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہاب ہے. کثیر المواہب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، والعطایا، اور بہت سے عطیات دینے والا. یؤتی العبادہ، دیتا ہے یا عطا کرتا ہے بندوں کو، من غیر استحقاق، بغیر ان کے حق کے، علیہ، اس پر. یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا، اگر ہمیں نہ بھی ملتا تو کوئی ظلم نہیں تھا. ولا طلب للثواب من احد، اور نہ کسی بندے سے کوئی بدلہ لینے کی طلب میں. اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ کسی سے کچھ لے. یصیب بعطایاہ، عطا کرتا ہے، دیتا ہے اپنے عطایا، ومواہبہ، اور اپنے گفٹس، مواقعہ، ان کے مواقع پر، یعنی جہاں دینا چاہتا ہے، جہاں جس کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کس شخص کو کیا عطا کرنا چاہیے. وَيُقْسِمُهَا عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ، اور تقسیم کرتا ہے اس کو جو تقاضا کرتا ہے اس کی حکمت. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت جس چیز کا تقاضا کرتی اس کے مطابق وہ چیزیں عطا کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو اگر وہ چیز دے دے تو وہ اس کو سنبھال نہ سکے، وہ اس کے ساتھ جسٹس نہ کر سکے، وہ اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے، اس لیے کچھ کو کچھ چیزیں عطا نہیں کرتا اور کچھ کو دیتا ہے. تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ کس کو کیا دے اور کس کو کیا نہ دے. تو اس لیے اگر ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ دے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ضرور میرا کوئی بھلا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی، الملک، ایسا بادشاہ ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وخزائنہ، اور اس کے خزانے، مملوءۃ بکل شیء، بھرے ہوئے ہیں ہر چیز کے ساتھ. وہو سبحانہ الوہاب وحدہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی اکیلا ہی وہاب ہے. یہب ما یشاء، عطا کرتا ہے جو چاہتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، فی ای وقت شاء، جس وقت میں وہ چاہتا ہے، لأنہ مالک الملک، کیونکہ وہ ملک کا مالک ہے، ساری بادشاہت کا مالک ہے. وخزائن السماوات والارض لہ، اور زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ الَّذِي يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُهُ مِمَّا أَرَادَ وَهُوَ الَّذِي بَسَطَ فَضْلَهُ وَإِحْسَانَهُ الدِّينِي وَالدُّنْيَوِي عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ يَدُهُ مَلْأَى سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَخَيْرُهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ مِدْرَارًا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ، وہ اللہ جو بہت فیاض ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. الذی ينفق کیف یشاء، وہ جو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. لا حجر علیہ، اس پر کوئی روک نہیں، ممانعت نہیں. ولا مانع، اور نہ کوئی منع کرنے والا. یمنعہ مما اراد، کہ وہ اس کو روکے جس کا وہ ارادہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خزانوں کا مالک ہے بلکہ ان کو دینے میں کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا. وَهُوَ الَّذِي بَسَطَ فَضْلَهُ وَإِحْسَانَهُ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا فضل اور احسان پھیلا دیا، الدینی و دنیوی، دینی بھی اور دنیاوی بھی، علی جمیع العباد، سب بندوں پر. یدہ، اس کا ہاتھ، ملآ، بھرا ہوا ہے، سحاء اللیل والنہار، خرچ کرتا ہے یا کرنے والا ہے رات اور دن کو. سحاء کا مطلب ہوتا ہے
مختلف طرح کی جو بخشش اور عطا ہوتی ہے اس کے ساتھ فیاضی کرنے والا. وخیرہ علی العباد فی جمیع الاوقات، اور اس کی اپنے بندوں پر خیر ہر وقت میں مدرارا خوب خوب برس رہی ہے. یفرج کربا ویزیل غما ویغنی فقیرا ویفک اسیرا ویجبر کثیرا ویجیب سائلا ویعطی فقیرا عائلا ویجیب المضطر ویستجیب لمن دعاہ وینعم علی من سألہ ومن لم یسألہ ویعافی من طلب العافیہ. قال اللہ تعالی وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یفرج کربا، وہ کرب کو دور کرتا ہے. ویزیل غما، غم کا ازالہ کرتا ہے. ویغنی فقیرا، فقیر کو غنی کرتا ہے. ویفک اسیرا، اور قیدی کو رہا کرتا ہے. ویجبر کثیرا، اور ٹوٹے دل والے کو جوڑتا ہے. ویجیب سائلا، اور سوالی کو جواب دیتا ہے. ویعطی فقیرا عائلا، اور سخت محتاج فقیر کو عطا کرتا ہے. ویجیب المضطر، بے قرار کی دعا کا جواب دیتا ہے. ویستجیب لمن دعاہ، اور جو اسے پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہے. وینعم علی من سألہ ومن لم یسألہ، اس پر بھی انعام کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اور اس پر بھی کرتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا. ویعافی من طلب العافیۃ، اور عافیت عطا کرتا ہے جو اس سے عافیت مانگتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کیے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا. یعنی بیک وقت کتنی نعمتیں ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں. کوئی کہے گا کچھ؟ استاذہ یہ اوپر بات کی گئی ہے نا کہ یہب ما یشاء لمن یشاء فی ای وقت شاء، تو میں حکمت کی ڈیفینیشن یاد کری تھی کہ رائٹ تھنگ ایٹ دی رائٹ پلیس اینڈ دی رائٹ ٹائم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. جیسے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نوز بیٹر کہ کس وقت دینا ہے کس کو. ایگزیکٹلی. اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے اب آج کل ہے کہ جیسے گیجٹس ہیں آج کل. اب آج کل بچے چاہتے ہیں کہ ہائی فائی فون ان کے پاس ہو. ابھی میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کے پاس آئی فون ہے، مجھے بھی. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتا ہے رائٹ ناؤ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، آئی ہیو ناٹ گو فار یو. بالکل صحیح. انٹرنیٹ تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لیپ ٹاپ کے اوپر پاسورڈ لگا کے رکھوں. صحیح. وہ تو پھر بیڈ میں بھی وہ ساتھ ہی ہوگا. صحیح. کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو اس وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ، اور بچہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں جو ہمیں نہیں دے رہے آئی فون. کہتے ہیں کہ آپ فائدہ نہیں ہے کہ اگر لیپ ٹاپ ہے اور پاسورڈ نہیں ہے. تو وہ یہ کنٹرولنگ جس طرح سے ہم کر رہے تھے بچوں پہ، اور ہمیں خود نہیں پتا. اللہ کی نظر میں ہم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو پتا ہے، وہ تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہماری نیچر ہم کس حد تک چلے جائیں گے جب ہمیں کچھ عطا کیا گیا. بالکل، کہ ہم کہاں جا پہنچیں گے، اپنی سرکشی میں کہاں تک بڑھ جائیں، چلے جائیں. کیونکہ وہی ایک بات کہ یہ آزمائش ہے، ہمیں کچھ ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش ہے، ہر ہمارے لیے بھی ہمارے آس پاس والوں کے لیے بھی. بالکل. اسی طرح بچے جب کہنا نہیں مان رہے ہوتے اور مجھے غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ میں جب خدا کا کہنا نہیں مانتی تو اللہ میں بالکل. اسی طرح وہ بھی جو ہے نا ناراض ہو رہا ہوگا. تو دنیاوی بات ہے نا، ہم کیا دیتے ہیں بچوں کو، آخرت کی بھلائی کے لیے ہم نے کیا دیا اور جو اللہ نے ہمیں دیا وہ کتنا. کیونکہ اس میں آپ دیکھیے صرف مال و دولت نہیں، قید سے رہائی، غم کا دور کرنا، تکلیف دور کرنا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اور بے قرار کی سننا، فقیر کو دینا، سوالی کو عافیت دینا، بے شمار نعمتیں ہیں. ایک قدم جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں، بس ایک شکر ہمارے ہمیں احساس نہیں ہے. احساس نہیں، ہم سمجھ رہے حق ہے، ہمیں ہر چیز مل رہی ہے بس. جی. ہم سے پہلے کبھی گاڑی میں ڈرائیو کرتی تھی، میں جاتی تھی نا تو بہت سارے فقیر آ جاتے تھے ملتان میں. بہت میں گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ڈرائیو بھی کر رہی ہوں، گرمی بھی اور یہ بھی آ گئے ہیں، تو مجھے بہت ان کو جھٹکتی تھی. پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مجھے نیکی کا موقع دیا. بالکل. ان کو خود میرے پاس بھیج رہا ہے کہ میں ان کو کچھ دوں، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑ رہا. ایگزیکٹلی. پھر میرے 5 اور 10 کافی سارے نوٹ رکھنا شروع کر دیے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مجھے خود سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ بھائی ان کو دو، اور تمہیں وہی دے رہا ہے، وہی بھیج رہا ہے، وہی دلوا رہا ہے، اور مجھے بھی کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے اس کا. بس
بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم استاذہ، یہ واہ سبحان الکریم والا جو پیراگراف ہے اس میں دینی دنیاوی فضل سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ دین کا علم ہو گیا یا پھر رزق ہو، لیکن احسان ہو، احسان دینی دنیاوی احسان کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ احسان ہوتا ہے نا کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا. جی ہمیں دین یا دنیا میں سے جو کچھ بھی ملا کیا ہم اسے ڈیزرو کرتے تھے؟ وہ ہمیں ملنا ضرور چاہیے تھا. یہ اس کا احسان ہے ہم پر، اس نے دے دیا. جی کہتے ہیں نا من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین. سر یہاں پہ جیسے بیٹھ کے اگر ہم سیکھ بھی رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی پتہ نہیں یہ کتاب بھی کھول کے پڑھنے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنی معرفت دے رہا ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میں یہاں پہ اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں یہ صفات، تو میں بس ایسے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. کہ بالکل عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رانا وغیرہ ماشاء اللہ ٹیچر نے بس ہم آ گئے اور ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اور ہم چند لوگ ہیں اور یہ سیکھ رہے، تو واٹ از اللہ ٹرائنگ ٹو ٹیچ می. بالکل اور وقت سے پہلے بالکل الحمدللہ. سادہ دنیا والوں سے جب ہم ایک سے دوسری دفعہ مانگے، ایون بچے بھی ہم سے مانگے تو کتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بالکل ہمیشہ یہ چیز مانگے نہ بھی اگر محسوس ہونے لگے نا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لے گا تو اس کو بھی اوائڈ کرنے لگتے ہیں. بالکل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ ہم اس سے مانگے. بالکل. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملأ لا تغیظها نفقة سحاء اللیل والنہار وقال ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغد ما في يده متفق علیہ. وقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے، لا تغیظها نفقة، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، نہیں کم کرتا اس کو خرچ کرنا. ما تغیظ الارحام آتا نا. سحاء اللیل والنہار، رات اور دن فیاضی کرنے والا. وقالا، اور فرمایا، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ما انفق منذ خلق السماء والارض، کہ جو بھی اس نے خرچ کیا جب سے آسمان زمین پیدا ہوئے، فإنہ لم یغد ما فی یدہ، تو یہ سب نے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں کی. یعنی اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں کچھ کمی نہیں ہوئی. کیونکہ بندے جب دیتے ہیں کسی کو تو ان کا اپنا کم ہو جاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْوَهَّابُ، پاک ہے وہ بادشاہ جو عطا کرنے والا ہے. اما العباد، جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، فَإِنَّهُمْ مُلْكٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت ہے. فَكُلُّ مَنْ وَهَبَ مِنَ الْعِبَادِ شَيْئًا مِنْ أَرَضِ الدُّنْيَا لِصَاحِبِهِ فَهُوَ وَاهِبٌ، تو جو بھی کوئی بندوں میں سے کوئی چیز دنیا کے سامان میں سے عطا کرتا ہے اپنے ساتھی کو تو وہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اس کو. یعنی بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی دراصل پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. وَلَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّى وَهَّابًا إِلَّا مَن تَصَرَّفَتْ مَوَاهِبُهُ فِي أَنْوَاعِ الْعَطَايَا فَكَثُرَتْ نَوَائِلُهُ وَعَطَايَاهُ وَهِبَاتُهُ وَدَامَتْ. وَالْخَلْقُ إِنَّمَا يَمْلِكُونَ أَن يَهِبُوا مَالًا أَوْ نَوَالًا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَلَا يَمْلِكُونَ أَن يَهَبُوا شِفَاءً لِسَقِيمٍ وَلَا وَلَدًا لِأَقِيمٍ وَلَا هُدًى لِضَالٍ وَلَا عَافِيَةً لِمَرِيضٍ وَلَا رِزْقًا لِمَخْلُوقٍ وَلَا أَمْنًا لِخَائِفٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ الْمَلِكُ الْوَهَّابُ يَمْلِكُ كُلَّ ذَلِكَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. وَلَا يَسْتَحِقُّ، اور نہیں مستحق ہو سکتا، ان یسمى وہابن، کہ وہ وہاب کہلائے، الا مگر من جو تصرفت مواہبہ فی انواع العطایا، کہ جس کی بخششیں ہر قسم کے مواقع پر ہوں. یعنی اس کے مواہب یعنی عطیات وہ ہر قسم کی بخشش میں سے ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بندوں کے پاس کبھی ایک چیز ہوتی ہے کبھی دوسری ہوتی ہے. کسی کے پاس علم ہے تو مال نہیں، کسی کے پاس مال ہے تو علم نہیں. یعنی ہر ایک کسی نہ کسی کمی کا شکار ہے، تو وہ وہاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اپنے پاس ہی نہیں ہے. فکثرت نوائلہ، پھر زیادہ ہو اس کے یعنی کہ دینے والی چیزیں، مرادیں کہہ لیں نوائل، وہ عطایا اور اس کے عطیات، وہ ہبات، ہبا کہتے توفیق، وہ دامت، اور مسلسل بھی رہیں، یہ نہیں کہ کبھی دے اور کبھی نہیں.
مثلاً ہم ایک عید پر بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو اگلی پر اگر کوئی کمی ہے تو نہیں، لاسٹ ٹائم تو آپ نے ایسا کیا تھا، اب اس دفعہ آپ یہ نہیں کر رہے، میں نے یہ پاس کیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور اب یہ نہیں ہو رہا. دامت نہیں ہوتے، دوام نہیں ہوتا. والخلق اور مخلوق انما بے شک یملکون ان یہبوا مالا او نوالا، وہ مالک ہوتے ہیں یعنی عطا کرے مال یا کوئی بخشش، فی حال دون حال، ایک حال سے دوسرے حال میں، کبھی ان کے پاس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. ولا یملکون ان یہبوا شفاء لسقیم، وہ نہیں مالک ہوتے کہ کسی مریض کو شفا دے سکیں. یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ ضرور مریض کو ٹھیک کر دے. ولا ولدا لعقیم، اور نہ کسی بانجھ کو بچہ دے سکتے. ولا ہدن لضال، اور نہ ہدایت دے سکتے کسی گمراہ کو. اب جیسے نوح علیہ السلام ہے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں ہدایت دے سکے، 3 بیٹے ہدایت پر تھے، ایک نہیں آیا، تو اللہ دیتا نا ہدایت بھی. ولا عافیت لمریض، اور نہ کسی مریض کو عافیت کوئی دے سکتا ہے. ولا رزق لمخلوق، نہ کسی مخلوق کو رزق. ولا امنا لخائف، اور نہ کسی خوف زدہ کو امن. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، الملک الوہاب، وہی بادشاہ ہے عطا کرنے والا. یملک کل ذالک، جو ان سب چیزوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور نہیں ہم اس کو نازل کرتے مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ مطلب اللہ جب دیتا ہے تو اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسپیسیفک لوگوں کے حساب سے، ان کی اسپیسیفک نیڈس کے حساب سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بندوں کی نیڈ کے مطابق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ، جو ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے، جی اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دیتا ہے. کسی کے پاس کسی چیز میں کمی ہو جائے تو کوئی نہیں پوری کر سکتا مگر اللہ. بالکل. اچھا، ہم جب کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں، جیسے غریب فقیر کو کچھ، تو ہمیشہ شک کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ ڈیزرونگ تھا کہ نہیں. ہر دفعہ آتا ہے، یعنی پتہ نہیں ٹھیک جگہ خرچ کیا کہ نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جتنا چاہے خرچ کرے اور اس کو ریگریٹس نہیں. اب جو خوف میں ہے اس کو امن چاہیے، اب اگر اس کو کھانا دیں گے تو اس کے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اوکے. واللہ جواد کریم اختص من شاء من عباده بالنبوۃ والرسالۃ کما قال سبحانہ عن ابراہیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. اور اللہ جواد ہے، کریم ہے، بہت فیاض ہے، سخی ہے. اختص، اس نے خاص کیا، من شاء، جس کو چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، بالنبوۃ والرسالۃ، نبوت اور رسالت کے ساتھ، یعنی کچھ بندوں کو نبوت اور رسالت عطا کی. کما قال سبحانہ عن ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ووهبنا له اسحاق ویعقوب، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے بچے دیے. وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی، والکتاب، اور کتاب. تو دیکھیں کہ تورات، زبور، انجیل سب اور قرآن حضرت ابراہیم کی اولاد. ملک والسلطان من شاء من عبادہ کما قال سبحانہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اس نے عطا کی ملک اور سلطانی جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے، جیسے فرمایا سبحانہ وتعالی نے، واللہ یؤتی، اور اللہ عطا کرتا ہے، ملکہ، اپنی حکومت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. وقد سأل سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم ربہ ان یہبہ ملکا فاستجاب لہ ووہب لہ ملکا عظیما قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو بادشاہت عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ان کو ملک عظیم عطا کی. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ قالا، کہا، رب، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی سزاوار نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے. قدم شکواہ ویطلب حاجتہ من ربہ العزیز الوہاب. ایسا ہی ہوتا ہے مومن جو پیش کرتا ہے اپنے شکوے کو اور طلب کرتا ہے اپنی حاجت کو اپنے رب عزیز وہاب سے، یعنی اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتا ہے
اور اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگتا ہے. قال زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجہ انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا له تو ہم نے اس کی دعا سن لی. ووهبنا له یحیی تو ہم نے اس کو یحیی عطا کیا. واصلحنا له زوجا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا. انہم بے شک وہ سب کانو تھے یسارعون فی الخیرات نیکیوں میں جلدی کرتے. ویدعوننا رغبا ورہبا اور ہمیں رغبت اور ڈر کے ساتھ پکارتے اور تھے وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے. استاذہ یہ جو آخری آیت ہے تو اس میں بھی سوچ رہی تھی نا، پہلے تو یہ مینشن بھی ہوا کہ ہم مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کرتے ہیں ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 4 کوالٹیز مینشن ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور رغبت سے اور ڈر سے پکارتے تھے اور خشوع کرتے تھے، تو ہم بھی ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. بالکل. سادہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم ان کی دعائیں دیکھیں تو ان میں کتنی عاجزی اور پھر بخشش کی دعائیں اور سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. بالکل. یعنی حالانکہ وہ سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں مگر انہیں کوئی تکبر نہیں ہوتا اس کا. وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى الْعِبَادِ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَصَلَ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ وَبِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ الْمُنْفَرِدُ بِالْهِبَاتِ الْوَهَّابُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِجَزِيلِ الْعَطَايَا وَجَمِيعِ الْأَرْزَاقِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى الْعِبَادِ اور جو بھی بندوں کو پہنچا مِنْ أَيِّ وَجْهٍ کسی بھی طریقے سے، وصل پہنچا، عَلَى أَيِّ حَالٍ کسی بھی حال میں، وَبِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ جس بھی مقدار میں، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، المنفرد بالہبات جو عطیات کو اکیلا ہی عطا کرنے والا ہے، الوہاب علی الاطلاق علی الاطلاق ایبسولوٹ وہاب ہے، بجزیل العطایا بہت زیادہ بخششوں عطیات یا تحفوں کے ساتھ، وجمیع الارزاق اور سارے رزق، ہر طرح کا رزق جو بندے کو چاہیے ہوتا ہے، لجمیع الخلائق ساری مخلوق کے لیے، فی جمیع الاوقات سارے اوقات میں، یعنی جب جہاں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچاتا ہے. علم سبحانہ عبادہ کیف یسألونہ الانعام والاحسان علی وجہ لا یکون فیہ مکر ولا استدراج فآتاہم ما ینفعہم ویصلح احوالہم ومنعہم ما یضرہم. علم سکھایا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادہ اپنے بندوں کو کیف یسألونہ کہ وہ کیسے مانگے اس سے الانعام والاحسان انعام اور احسان، علی وجہ ایسے طریقے پر، لا یکون فیہ مکر ولا استدراج کہ جس میں نہ کوئی مکر ہو اور نہ استدراج ہو. فآتاہم ما ینفعہم تو اس نے ان کو عطا کیا جو ان کو فائدہ دے سکتا ہے، ویصلح احوالہم اور ان کے احوال کی درستی کرتا ہے، ومنعہم ما یضرہم اور ان سے وہ روک دیتا ہے جو ان کو نقصان دیتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان کا کتنا دل ٹوٹتا ہے کہ مثلا میں نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا، مجھے نہیں ملی، تو اللہ کو پتا تھا کہ وہ اس بندے کے حق میں ٹھیک نہیں تھی، بس ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرام کا کام ہو یا کوئی ناجائز چیز ہو کہ جو انسان کی آخرت کے لیے بربادی کا ذریعہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت منعہم ما یضرہم وہ چیز ان سے روک دیتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. والکفار لما سألوہ آتاہم اور کفار نے جب اس سے مانگا کچھ تو ان کو بھی عطا کیا. ومکنہم مما فیہ ضررہم وہلاکہم وشقاؤہم اور انہیں وہ عطا کیا جس میں ان کا نقصان اور ہلاکت اور شقا ہے. کما قال سبحانہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مال اور اولاد کو جو بظاہر دنیا کی زینت نظر آتی ہے وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی کے پاس ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا حلال سے حرام سے جائز ناجائز، صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے، تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ذریعے اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے. وَكُلُّ مَا وَهَبَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَهُوَ عَطِيَّةٌ وَمِنْحَةٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَلَهُ سَلْبُهَا وَإِبْقَاؤُهَا مَتَىٰ شَاءَ وَهِيَ إِمَّا إِكْرَامًا وَعُقُوبَةً وَابْتِلَاءً.
وَكُلُّ مَا وَهَبَ اللَّهُ الْعِبَادَ، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے، فَهُوَ عطیۃ، تو وہ عطیہ ہے، بخشش ہے، وَمِنْحَةٌ مِنْهُ، اور اس کی طرف سے ایک تحفہ ہے سبحانہ کی طرف سے، وَلَهُ سَلْبُهَا، اور اسی کے پاس حق ہے اس کو سلب کرنے کا کہ جب چاہے لے لے، وَإِبْقَاؤُهَا، اور اس کو باقی رکھنے کا، مَتَىٰ شَاءَ، جب تک چاہے، وہی اما اکرامن، اور وہ چیز یا تو اللہ تعالیٰ ایک اکرام کے طور پہ عطا کرتا ہے، عقوبتاً، یا سزا کے طور پر، اور ابتلاءً، یا امتحان کے طور پر. یعنی کبھی تو ملنے والی چیز اللہ کا ایک انعام ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کو خیر کے راستے میں لگانے والا ہے اور وہ اس کی نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے، جیسے کوئی اولاد ہے یا مال ہے تو وہ اللہ کا انعام جیسے ابراہیم کے اوپر ہوا. اور کبھی کسی کے اوپر امتحان ہوتا ہے اور کبھی کسی کے اوپر سزا ہوتی ہے. وہ اب دیکھیں نا، وہ جو بچہ مار دیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ یہ اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے، تو بعض اوقات اولاد اللہ دیتا ہے تو لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا، اور وہی بچہ جو ہے وہ نیندیں حرام کر دیتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بچہ عطا کیا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. وقال اللہ تعالی فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں خوب رزق دیا. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ساتھ اس کے وہ جو دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو جب وہ بہت مایوس ہونے والے ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی مثالیں بتاتا رہتا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ان کا مال یا ان کی بکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، اور ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ یا مال کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. فسبحان العزیز الوہاب، تو پاک ہے وہ زبردست عطا کرنے والا، الذی وسع الخلق جودہ ورحمتہ، جس نے وسیع کر رکھی اپنی مخلوق پر اپنی فیاضی اور اپنی رحمت، وتتابعت مواہبہ، اور یکے بعد دیگرے پے در پے آ رہے ہیں اس کے مواہب، اس کے عطیات، وتوالت مننہ وعوائدہ، اور مسلسل آ رہے ہیں اس کے احسانات اور اس کے عطیات. عوائد عائد کی جمع. ذو البذل الشامل، یعنی مکمل خرچ کرنے والے، بل عطاء دائم، اور دائمی عطا والے، بغیر تکلف ولا عرض ولا عوض، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی عوض کے، اور بغیر کسی غرض کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اور بندوں سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دینے میں کہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ بندوں سے اس کو کچھ حاصل ہو. جبکہ بندوں کے عطایا جو ہیں وہ کبھی تکلفاً ہوتے ہیں اور کبھی غرضاً ہوتے ہیں اور کبھی بدلے کے طور پہ ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یعنی بندہ جب کسی بندے کو دیتا ہے، کبھی کسی محنت کا عوض دے رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی غرض ہوتی ہے اور کبھی تکلفاً کہ وہ کیا کہیں گے. وسبحان الکریم الوہاب الذی تدر الہبات منہ سبحانہ علی عبادہ فی دنیاہم واخراہم دون انقطاع ولا نفاد، بل فی نماء وازدیاد علی مر الدہور والآباد، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. وسبحان الکریم الوہاب، پاک ہے وہ جو بہت بخشش فرمانے والا، عطا کرنے والا، الذی وہ جو تدر الہبات جاری ہوتے ہیں، ہبات یعنی عطایا بخششیں، منہ اس سے، سبحانہ سے، علی عبادہ اپنے بندوں پر، فی دنیاہم و اخراہم ان کی دنیا اور ان کی آخرت میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت میں ان کو مختلف طرح کے بخششیں عطا کرتا ہے. دون انقطاع ولا نفاد، جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا اور نہ وہ ختم ہوتی ہے کبھی. نفاد ہوتا ہے مٹ جانا اس چیز کا. بل فی نماء وازدیاد، بلکہ وہ بڑھتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں. علی مر الدہور، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، والآباد، اور آباد بھی ابد سے یعنی ہمیشہ، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جنت میں. ہے نا، تو ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے، اتنا لوٹائے گا. ایک نیکی کی 10 نیکیاں لوٹائے گا قیامت کے دن.
وسبحان الکریم الذی خیرہ وفضلہ یرتع فیہ البر والفاجر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خیر ہے اور اس کا فضل ہے وہ چر رہا ہے ہر نیک و فاجر. یرتع و یلعب سورۃ یوسف میں آتا ہے نا. والمطیع والعاصی فرما بردار اور گناہگار. وسبحان الذی کل النعم التي ينعم بها العباد منه اور پاک ہے وہ ذات کے ہر نعمت جو وہ اپنے بندوں پہ نعمت کرتا ہے. وإلیہ یجأرون فی دفع المکارہ اسی کی طرف وہ پناہ لیتے ہیں تکلیفوں کے دور کرنے میں. یعنی جو رب نعمتیں دیتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف جاتے ہیں پھر تکلیف دور کروانے بھی. وتبارک الذی لا یحصی احد ثناء علیہ پاک ہے وہ ذات جس کی ثنا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا شمار نہیں کر سکتا. بل ہوا کما اثنى علی نفسی بلکہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی خود تعریف کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق بھی کوئی نہیں ادا کر سکتا کیونکہ جو کچھ وہ دے رہا ہے ہمیں تو اس کا بھی اندازہ نہیں. وتعالی من لا یخلو العباد من کرمہ طرفۃ عین اور بلند ہے وہ جو نہیں خالی ہوتے بندے اس کے کرم سے ایک لمحے بھر کے لیے بھی. بل لا وجود لہم ولا بقاء الا بجودہ بلکہ ان کا وجود اور بقا ہی ممکن نہیں مگر اس کی عطا اور فیض سے اس کی سخاوت سے. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تو بہت زیادہ عطا کر. لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ اس یہ جو لاسٹ لائن ہے ابھی یہ مائنڈ میں آ رہا تھا کہ ابھی جس طرح میں سانس لے رہی ہوں تو اگر یہ سانس کمپلیٹ نہ ہو تو کتنا ایک ایک لمحے اللہ کا ہے اور اگر میری پوری بلڈ سرکولیشن ایک ایک باڈی سیل تک نہ جائے تو پھر کیا ہو. بالکل ہم تو باقی بھی نہیں رہ سکتے اور ہم اس کا پے کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں. یہ جو اسٹارٹ میں آ رہا ہے نا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. تو یہاں پہ لفظ جو منافق آیا ہے یہ کتنی وہ بات لگ رہی ہے. نہیں ایسے غور پہلی دفعہ کیا ہے کہ ویسے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تمام زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے یا دینے لینے کی یا ہمیں کچھ کم مل جاتا ہے تو اس وقت جو ہمیں شک آتا ہے یا جو شکوہ آتا ہے وہ کیا ایک منافقت کی بات ہوتی ہے. یعنی منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی ورنہ جو عقل مند ہے مومن ہے وہ ضرور سمجھ جائے گا. یعنی ایمان اور نفاق کا بھی تو اس سے فرق پھر تھوڑا سا ہے نا. فرق ہی سمجھ کا ہے. بظاہر تو وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں لیکن فرق سمجھ کا ہے کہ ترجیح کس کو دیتے ہیں دنیا کو یا آخرت کو. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک